الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اگر تم بدلنا چاہو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا اگر تم بدلنا چاہو زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطارًا حالانکہ تم اپنی ان دونوں میں سے پہلی بیوی کو تم ڈھیر سارا مال دے چکے ہو فلا تأخذوا منه شيئا تو اس دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو اتأخذونه بهتانا وإثما مبینا کیا تم اس عورت پر بہتان لگا کر لینا چاہتے ہو یا پھر وإثما مبینا یا صریح گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم اپنی بیوی کو دیا ہوا مال کیسے واپس لے سکتے ہو وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلقات قائم کر چکے ہو وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور انہوں نے تمہاری بیویوں نے تمہارے ساتھ یا تم سے پکا عہد اور وعدہ کر چکے ہیں آپس میں تم سے خوب پختہ عہد لے لیا ہے تمہاری بیویوں نے اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو اور تم نے ان میں سے ایک کو بہت سارا مال ڈھیر سارا مال دے چکے ہو تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو کیا تم بہتان لگا کر دیا ہوا مال واپس لینا چاہتے ہو یا صریح گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو تم کیسے دیا ہوا مال واپس لینا چاہتے ہو کیسے لے سکتے ہو جبکہ وقت افضا بعضکم الی بعض جبکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہو محبت کے تعلقات قائم کر چکے ہو حق زوجیت ادا کر چکے ہو اب پھر وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا تو عورتوں نے تم سے خوب پکا عہد لے لیا ہے اور عورتوں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تو پھر وہ حوالے کیا ہی کیوں تم پر بھروسہ کر کے یہ میرا شوہر ہے یہ بول کر تمہارے حوالے کر دیا اپنے آپ کو تم پھر واپس مان لینے کا تو پھر کیا ہوگا سمجھو وہی بات تم استبدال اگر کوئی بندہ پہلے سے اس کی شادی ہو چکی ہے پہلے سے بیوی موجود ہے اگر وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا اگر بدلنا چاہے زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو پہلے سے ایک بیوی ہے صاحب اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری نئی بیوی کو لانا چاہتا ہے تو کیا مسئلہ ہے اب دیکھو پہلی بات تو یہ کہ پہلی بیوی سے پہلے شادی ہو گئی ہے اور بیوی موجود ہے تو اس سے کچھ بھی غلطی نہیں ہو رہی ہے اس کا کوئی قصور کوئی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے چھوڑ کر کسی اور عورت سے اس کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے نکاح کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے شریعت میں طلاق کا جو مسئلہ اور حکم ہے یہ ابغض الحلال ہے ابغض الحلال کا مطلب کیا ہے یہ چیز حلال بھی ہے اور اللہ کو ناپسند بھی ہے اب اس پر ذرا غور کرو کہ جملے پر ایک چیز حلال بھی ہو اور وہ چیز ناپسند بھی ہو کیسا ہو سکتا ہے ایک چیز حلال بھی ہو اور وہ چیز ناپسند بھی ہو کیسا ہو سکتا ہے ایسا یہ طلاق کا مسئلہ ہے نہیں کیسا ہو سکتا ہے اس حالت تو آپ کو ایک چیز حلال بھی ہو
اور بندہ اسے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے. چیز حلال ہے. اب پیٹ کی بات تو کیا, جو چیز حلال ہے وہ پسند ہونا نہیں ہونا, اس کا استعمال کرنے کی فل اس کی پرمیشن ہونا نہیں. جو چیز حرام ہو اس سے بچنے کا ہونا, اس سے بچنے پر تاکید ہونا ہے. لیکن یہ دیکھو حدیث کی تشریح مطلب ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے ناپسند چیز حلال بھی ہے اور وہ چیز اللہ کو پسند بھی نہیں. اسی لیے اس کو بولتے کیا, ابغض الحلال الطلاق. حلال چیزوں میں سے اللہ کو ناپسند چیز وہ طلاق ہے. اب کئی سارے آپ کو ذرا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, ذرا اندر کی گہری بات ہے. حلال کھاؤ صحیح, حلال چیز پسند پیسہ نہیں ہوگا. بکرا حلال بولتا ہے روزگاری سے, بکری حلال ہے روزگاری سے. اب یہ حلال بھی نہیں کرتے, حلال تو ہے لیکن پسند نہیں کرتے. ابھی کئی سارے بولتے ذرا سمجھو, مثال سے سمجھو بات سمجھ لگائیں گے. استنجا خانہ ہے نا, استنجا خانہ دیکھو کتنے نام ہے اسے, استنجا خانہ, لیٹرن, ٹوائلٹ, اور کیا کہ دوسرے علاقوں میں اسے پہلے زمانے میں لوگ بعض علاقوں میں اب بھی اسے پچھواڑا بولتے ہیں, اسے پچھواڑا دوسرے علاقوں میں دوسرے اسٹیٹ میں. تو کتنے اور اس کے بلّہ کے نام آئے ہیں, 2 نمبر, اور لندن کہتے ہیں, اور کتنے نام آ کے یہ لندن کبھی اسے کیا بولتے کہتے ہیں, کتنے نام آ جاتے اسے, سمجھ میں آ گیا. تب جب آدمی ضرورت کے لیے جاتا ہے, بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے استنجا سے فارغ ہو جاتا ہے, پھر بندہ جب جاتا ہے وہاں پر تو وہاں جگ وغیرہ رہتا ہے, بلکہ نل اپنی سوچ کیا کرتا ہے, جب جاتا ہے وہاں ضرورت پوری کرنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد دھونے کے لیے جگ کا استعمال کرتا ہے. جگ کو ہمیشہ اپنے گھر کا جگ تو بول کر, اپنے گھر کا ہو یا پھر مسجد کا ہو, مسجد کا جگ بول کر لے جانے کی پرمیشن نہیں. گھر میں جگ بول, اپنے گھر کا استنجا خانہ ہے, باتھ روم خانہ ہے, تو پھر وہاں بھی میرے گھر کا جگ بول کر جیب میں رکھا کر نہیں کرتا, اسے اس سے وضو تک نہیں کرتا. کہ وضو کر سکتے اس سے, لیکن کرتا نہیں کیوں, وہ لیٹن کے لیے رکھتا ہے وہ ہاتھ کو خاص, اسے وضو اچھے کام کے لیے اسے استعمال نہیں کرنا ہوتا. تو وہی بات, جگ کے ساتھ کیا نفرت ہے, نفرت کچھ بھی نہیں ہے. اپنا جگ ہے, اپنا جو کیا بولتے ہیں اسے گزا ہے, پھر بھی اسے لے کو پھرتے نہیں اور اسے پسند کیا بولتے چاہتے نہیں اسے. کیوں, وہ وہاں کی جگہ کی چیز ہے, وہ ایسا ہی. تو وہ چیز ناجائز ہے کیا, جگ اٹھانا دھونا اس سے استعمال کرنا, لیٹرین کے جگ کو ناجائز ہے کیا, ناجائز حلال ہے, جائز ہے جیسے ہو, لیکن اسے ہمیں اپنے اس سے دیکھو تمال کے سر کا پانی پیتا کیا نہیں پیتے. کئی کو جائز ہے تو بھائی جائز ہے تو لیٹرین کا جگ استعمال اب ہوگا, وہ جائز نہ ہوتا تو پھر اگر کوئی چیز جائز نہیں ہے تو وہ کسی بھی کام کے جائز نہیں ہوتی. ایک چیز اگر ناجائز ہے, حرام ہے وہ تو وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوتی, کسی کام کے لیے جائز نہیں ہوتی. اگر وہ جائز نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اپنے باطن میں کہیں رکھتے نہیں رکھتے تھے اسے. یہاں سے پوائنٹ سمجھے, اتر ہو رہا ہوں, سمجھو اسے بھی. اگر کوئی چیز ہمارے کو پسند نہیں ہے یا ہمارے لیے حرام ہے, ناجائز ہے, تو وہ چیز دوسروں کے لیے بھی حرام رہتی ہو. ہمارے کو حرام ہے وہ تو دوسرے کے لیے ان کو تھوڑا کھاتی کرتے ہو, لیتی کرتے, یہ نہیں ہے. اگر ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو پھر سب کے لیے حلال نہیں ہو. مثال دیتا ہوں, مسئلہ عام طور پر بکرے وغیرہ ذبح کرنے والے لوگ غلط کام کرتے ہیں. کئی بار بول دیا مسئلہ نہیں, تو کیا کرتے ہیں, پوٹلے کے شرمگاہوں کو, اس کی بینجوں کو لٹکا کر رکھتے ہیں, اس کی شرمگاہ وغیرہ کو. اب ان خود کھاتا کیا, اس کا دین شریعت سے کھانے کی پرمیشن دے رہا کیا نہیں, غیر مسلم لوگ کھاتے ہیں, لٹ جاتے ہیں. تو نہیں کھا رہا ہے, تیرا دھرم تو کھانے سے منع کر رہا ہے, تو ان کو نہ بیچ, نہیں بیچنا. اور کیا بات, اب یاد رکھو, اب اس سے اس پر ڈیپینڈ کرو. اب یہاں اگر پوٹلے کی بینجیں خود کھانا جائز نہیں ہے, خود کے لیے حلال نہیں ہے, غیر مسلم بھائی کھاتے تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جب ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے, اگر ان کے لیے حلال جائز ہے تو پھر تم حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, تم اپنے لیے وہی چیز پسند کرو, تم اپنے لیے وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو, اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تمہیں کھانا پسند کرتے کیا, بکرے کے بیجا نہیں کھانا پسند کرتے, پھر اس کے لیے کیوں پسند کرتے ہو, نہیں ان کھاتی کرتے, تمہیں بیچ رکھو, تمہیں کھاتی نہیں تو بیچو, نہیں تو نہیں بیچنا.
میں روز بول سکتا ہوں ہر فیلڈ کا بندہ اپنے فیلڈ کا علم سیکھنا، اپنے ہم جس فیلڈ میں ہے اس کا علم ہمارے پاس ہونا، چاہے دنیا کا فیلڈ ہو یا دین کا فیلڈ ہو، سیکھنا۔ سیکھ کے بغیر کیا کرتے صاحب؟ جنازہ شریعت کا بغیر پھر اسے دفن کر دیتے شریعت کو۔ پھر سیکھو، اب ڈیپینڈ کرو کس طرف آ جاؤ۔ استنجا خانے میں اگر جگ استعمال کرنا اگر ناجائز ہوتا تو پھر ہمیں رکھتے کہاں اسے؟ رکھتے سو کہیں کو جائز ہے بول کر، اب وہ جائز بھی ہے اسے ہم استعمال بھی کر رہے لیکن اس سے ہم پانی نہیں پیتے۔ جائز ہے اسے پاکی صفائی کے لیے، استنجا کے لیے، ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال تو کر رہے، جائز تو ہے لیکن ہم اس سے پانی نہیں پیتے۔ کیوں؟ چیز ہے پر بس وہاں کی جو چیز اڑانا نہیں ہے اندر کو سے، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس طرف آ جاؤ، اب غزل حلال الطلاق، کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے شریعت۔ اتنا بولے تک بات سمجھ نہیں آتی، ایسا بولے تو سمجھ میں آنے کا، اس لیے علماء کی مجلسوں بیٹھو بولنے کا، روز بولتا ہوں میرا سبق یہ اتنے فتنے ہیں نہیں دنیا میں، آپس کے لڑائی جھگڑے، وجوہات معلوم کرو صاحب، وجوہات معلوم کرو۔ مکے کے مشرک لوگ وہ 360 خداؤں کو مانتے تھے، نلے کو مانتے تھے، چھوڑو بات سمجھ میں آ رہی، 360 بتوں کو مانتے تھے، نلے کو مرتے تھے، وہ لڑنا ہے پکا، وہ یہ خدا کو مانتے ہوئے نلے کو مر گئے تو افسوس کی بات تھی۔ ہمیں قادیانیہ نہیں، ہمیں شکیل بن حنیف کے فالوور نہیں، ہم سب اہل حق ہیں، علماء دیوبند کے مسلک اور مزاج سے ریلیٹڈ ہو کر ہم کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم کو کیا اب یہ سب ہو کر اہل حق ہو کر مشرکین مکہ باطل، یہ لوگ اہل باطل گمراہ لوگ یہ، اور انہوں جن کی پوجا کرتے تھے وہ ایک نہیں تھے، کئی خداؤں کو پوجا کرنے والے اور باطل پر رہنے والے جب لوگ لڑکے مر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور ان کو تو لڑ کر مرنا ہی چاہیے، لیکن اہل حق میں سے ہم ہو کر صحیح کتاب رکھ کر نبی کی سلامت شریعت رکھ کر اب بھی اگر ہم لڑکوں مرتے رہیں گے تو پھر کیا دنیا کیا کہے گی؟ اسباب معلوم کرنا چاہیے، اسباب کے اسباب کیا ہے معلوم کرنا چاہیے۔ اس لیے تمام جتنے فتنے ہیں دنیا میں، تمام فتنوں سے بچاؤ اور نجات کا میرے ناقص مطالعے کے حساب سے تو وہ اس کا حل میرے پاس ایک ہی ہے، علماء سے اس کا مضبوط ہو جائے گا تو ہر فیلڈ والا بندہ اپنے مسجد کے اماموں سے، ائمہ سے، یا تو جن سے انسیت ہے ان سے اگر تعلق رکھ کے اپنی فیلڈ کا علم سیکھ لے گا تو ان جس فیلڈ کا علم سیکھ کر اپنے اس فیلڈ کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے، اپنے اسی فیلڈ کے ذریعے سے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جماعت میں نکل وہ کام کرنا ہے لیکن نکل کر ہی کرنا نہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیا دین نہیں ہے؟ یہ اگر کوئی آنے والا بندہ آپ کے پاس ہے، یہ بھی دین ہے، جماعت میں نکلنا یہ بول ایسا دین ہے، صاحب اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو دین ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ٹیلیویژن کر رہا ہوں، اگر میرے پاس کوئی بندہ آپ کے سے کپڑا خریدنے دے دیا ہے تو پھر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں یہاں بھی شریعت ہے، ایسا نماز پڑھنا دین ہے، تو اگر میں ٹیلرنگ کر رہا ہوں تو ٹیلرنگ کرتا نہیں، ان کے دیا اسے لگنے کا کپڑا 5 میٹر، ان کے دیا 5.5 یا 6 میٹر، اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ کپڑوں میں لگت کو نکل سینا ہے یا پھر میں اسے امانتداری کے ساتھ اسے واپس کرنا ہے؟ ایسا ہر فیلڈ والا بندہ اگر اپنی فیلڈ میں دین اپنے فیلڈ کرنے میں سیکھ کر آئے، ایسا اگر اپنی روزی روٹی کا انتظام اس سے ہو جائے گا۔ دوسرا، دین کی دعوت تبلیغ بھی ہمارے اسکول کے تک ہمارا اللہ کا رسول کا پیغام جائے گا۔ ہمیں کیا سمجھ گئے؟ قرآن پڑھنے کو، سمجھنے کو، دورہ کا تماش کو دین سمجھ گئے، جماعت میں نکلنے کو دین سمجھ گئے، کعبے کا طواف کرنے کو دین سمجھ گئے، روزہ رکھنے کو دین سمجھ گئے، یہ سب دین ہمیں سمجھ نہیں۔ جبکہ دنیا کے اندر جو دین پھیلانی صحابہ کے ذریعے سے، تو چل پھر کر دعوت دے کر یہ بہت کم، تقریباً پوری دنیا میں آدھی سے زیادہ دنیا تجارت کے، صحابہ کی تجارت سنے نہیں پڑے نہیں آپ، صحابہ کی تجارت کے واقعہ کس سے؟ تو صحابہ کی تجارت سے آدھی دنیا دین پر آئی، آدھی دنیا، بلکہ آدھی دنیا سے زیادہ حصہ دنیا کا صرف صحابہ کی تجارت، بزنس، معاملات کو دیکھ کر دین قبول کیے، بغیر دعوت کے۔ پر دوسرے لوگ صحابہ وہ بھی نہیں رہتے، تو ایسا اب ہر فیلڈ والا بندہ، ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم اس فیلڈ کا پورے مسائل احکامات سیکھنا چاہیے۔
सीखना चाहिए, सीख कर काम करेंगे। एक तो सीख कर काम करने से अपने पेट का गुजारा भी हो जाएगा, और दूसरा मसला हम आगे हम अल्लाह के कलाम और अल्लाह की बात, अल्लाह का पैगाम हम बोलते नहीं, हर कच्चे मक्के में दीन दाखिल होगा। दाखिल कैसा होगा? अगर हम पड़ोस में गैर मुस्लिम है, पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम है, हम शादी के वक्त में ढोल ताशे मार के उसे तंग कर दिए, या फिर मुहर्रम के वक्त में गैर मुस्लिमों को रोज रात को 1-2 बजे हम ढोल ताशे मार के सब कुछ हराम कर दिए, तो फिर उनके दिल में हमारे अल्लाह से उनकी दीन मोहब्बत कैसा पैदा होगी? जनाजा तो उठेगा दिल का, मोहब्बत पैदा नहीं होगी। नफरत तो बड़े दिल के दिलों में, मोहब्बत पैदा नहीं होगी इस्लाम के रसूल की, अल्लाह की। हम क्या है साहब, कल हर कच्चे मक्के में दीन दाखिल होना होता है, लेकिन हमको जरिए के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम जरिए के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, हम निकम्मे बन जाएंगे, आपस में लड़ते मरते रहेंगे। अल्लाह क्या करेंगे? तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, मैं कौम को ऐसी पैदा करूंगा जो मुझसे मोहब्बत करेगी, युहिब्बूनहु व युहिब्बूनहु, तो अगर मुझसे मोहब्बत करेगी, मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और फिर वो हक बात करते हुए किसी से डरेगी नहीं। वला यखाफून लौमत लाइम, वो आगे बढ़ती चले जाएगी, दुश्मनों से टक्कर लेती जाएगी। समझ में आती बात? तकाज़े हर वक्त में अलग रहते हैं, हमको तमाम तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, या फिर हमारे पास जितनी ताकत है हम उन तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं। अब उससे आगे के जो काम करना है, अगर उन कामों को जिनके पास जो ताकत वो लोग कर रहे हैं, तो फिर हमको आपस में एक दूसरे के कामों को हम सराहना चाहिए। आगे चलो, बात समझ में आ गई। अब क़ज़ुल हलाल अत-तलाक़, एक चीज नापसंद भी है और वो एक चीज हलाल भी है और नापसंद भी है, उसकी मिसाल और उसको तशरीह कर दिया, तो वो सही है। तो अगर कोई बंदा उसे शादी हो गई है, पहले से बीवी मौजूद है, अब ये पहली बीवी से कुछ भी गलती नहीं है, चुपके इसे भगा डाल को और किसी शादी करना पड़कर इसे अगर बगैर कसूर के भगा रहा है, तो पहली बात तो कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी इसका कसूर नहीं है, एक दूसरे को देखी नहीं है, फिर भी छोड़ना चाह रहा है, छोड़कर दूसरे से शादी करना चाह रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इस्लाम के लिए खिलाफ बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नापसंद है ऐसा। क्या तो हो गया है, कुछ मसला आगे हो गया है, सर से ऊपर पानी चढ़ गया है, तब जाकर उलमा से पूछ कर ऐसा हो गया, ऐसा करने की मन बीवी क्या करना है, वो पूछ कर आगे करना चाहिए। समझ में आते हैं? देखो वही अरब मुस्तिदारा ज़ौजी मकाना ज़ौज, अगर एक बंदे को शादी हो गई है, पहले से बीवी मौजूद है, उसे छोड़कर और एक बीवी को लाना चाह रहा है। अब देखो, वआतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, कुरान मजीद में सूरह निसा में 2-3 सफ़े पीछे चले जाओ, वहां अल्लाह 4 शादियों की परमिशन दिए, लेकिन 4 शादियों की परमिशन देकर अल्लाह ताला अब मिसाल पर एक बंदा दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला बोले क्या पहली बीवी को छोड़ा बिल्कुल कैसा कर सकते, नहीं करना है ऐसा। अहकामात को सीखना, पहले सीख कर समझ कर करना चाहिए। तो अगर कोई बंदा ऐसा पहली बीवी को छोड़ दिया है, छोड़कर दूसरी बीवी लाना चाहता है, तब क्या हुक्म है? वआतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, अल्लाह समझाते हैं, एक बात वो दूसरी बीवी को लाना चाहता है, तो इन दोनों में से जो पहली बीवी को अपनी तरफ से मेहर दे दिया है उसे, और उसे अपनी तरफ से उसे कपड़े दिलाया है, और एक अरसे तक एक ज़माना उसके साथ जिंदगी गुजारा है, अब उसे तो क्या करना चाह रहा है? वआतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, तुमने इन दोनों में से एक को तुमने बहुत सारा ढेर सारा माल तुम दे चुके हो, फला तअकुलू मिन्हु शैआ, अब दिए हुए माल में से लेना जायज नहीं। और होता क्या था, लोग जमाने जाहिलियत में क्या करते थे, बीवी को दी हुए मेहर को वापस लेने के लिए ऐसा सब हरकतें करते थे, दूसरी शादी करते थे, या फिर उसे शादी तो करके रख लिए, उसका अदा नहीं करते थे, या उसे तंग कर देते थे, इतना तंग करते थे कि आखिरकार बीवी को बोल जाती थी, अरे बाबा चूंकि तुम मुझे छोड़ा मैं भाई होकर, या फिर मैं तुम 3 पैसे दे देता हूँ, पैसे लेने को छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं सकती थी, तो उसे 200 मेहर का पैसा वापस देने के लिए सब हंगामा करते थे लोग। आज भी सब, या फिर मरने के बाद में माफ कर दो बोलकर, ये सब बहाने जमाने जाहिलियत की मेंटालिटी, ये नहीं होना। दीन का तो क्या, किसी भी धर्म की मेंटालिटी या किसी भी धर्म का कल्चर ना हो, उस दीन का तो देखो, दीन की बड़ी तशरीह कर रहा हूँ, बड़ी मजेदार तशरीह और मजेदार तारीफ है। हमें तो बोलते नहीं, जो बोलते हैं अल्लाह रसूल के तरीके के नाम दीन है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इंसान को तो भी इनोचो, अज्ञा को तो इनोचो, मैं जो बोला वो भी नहीं चल सको,
اللہ رسول کے طریقے کے نام عبادت کے طریقے کو فالو کرنا دین ہے صحیح چیز ہو انسان کا تو وہی آدمی کا تو وہی میں جو بول رہا ہوں وہ بھی وہی چیز مطلب اس کا تو دین کا تو کیا دنیا کے دیگر دھرموں کی مخالفت کر کے ان کے اپوزٹ ہو کر اپنے دین پر فالو کرنا یہی دین ہے اگر ہمارا طریقہ ہمارے بال یا ہمارے دال کسی دھرم سے یا کسی فلم سے ملتے جو تو یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے سمجھ گیا دین کا تو دیکھو اچھی طریقہ یہ ہے تو دین بولے تو کیا دوسرے دھرموں کو فالو نہ کرنا اپنے دھرم کو فالو کرنا دوسرے دھرموں کے کلچر سے ہٹ کر اپنے دھرم کے کلچر کو فالو کرنا یہی دین ہے اب یہ لوگ کیا کرتے ہمارے ہاتھ وہی ہے آج مسلمانوں کی مینٹالٹی وہی ہے جو مینٹالٹی زمانے جاہلیت کے مشرکوں کی تھی وہی مینٹالٹی آج مسلمانوں کی ہے وہ لوگ وہی کرتے تھے مہر دیتے نہیں تھے یا پھر دیتے تھے تو واپس دینے کا سوچتے تھے سب نخرے کر کو یا پھر مرنے کے بعد معاف کر ڈال یہ ہوتا تھا آج معافی نہیں ہوگی معاف کرنے سے زبان معافی سے معافی نہیں ہوگی چلو آگے سمجھو تو اب ایک بیوی تھی پہلے سے اب اسے چھوڑ کر اور ایک بیوی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھ بات تو پہلے سے تیری پہلی جو بیوی تھی تو اسے مہر کے نام پر بہت سارا دے دیا یہ تو کپڑے دلایا اور اسے اس کے گھنچا میں تو کپڑے دلایا اور بہت سارے سے بہت ساری چیزیں سے اس کے نام پر بہت سے ڈسٹ دے دیا حضرت سب کچھ کر دیا بہت سارا تو مال دے دیا ہے اب فلا تأخذوا منه شيئا اب تو جو اسے مال مہر دیا یا پھر جو چیز دیا ہے اب تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے اللہ بولا فلا تأخذوا منه شيئا کچھ بھی واپس نہ لے سمجھ آ گیا آگے چلو اتأخذونه اب ایسا یہاں سے سمجھو ذرا اب اگر ایک بندہ اگر دوسری شادی کروائے بیوی کو چھوڑ دے رکھ کر اور اسے بھگانے کے لیے پہلی بیوی کو بھگانے کے لیے اسے اس کا پیسہ لینے کے لیے ٹارچر کر رہا ہے یا پھر اسے توڑنے کے بعد میرے بہن دے بول کر آپ میرا یہ نہیں کرنا یا پھر اسے جتنے پیسے سامنا دلا تھا نہیں وہ زبان اپنے طرف سے پیسے کما لے تو بیوی کو سنا دلا تھا پہلی بیوی کو اب دوسری شادی کروا تو پھر پہلی بیوی سے ہی اسے کتنے دلایا کیا کیا کرا کہ اس میں سے ایک چیز بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے اللہ بولا ہے فلا تأخذوا منه شيئا دیکھو اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا اب اللہ فرماتے ہیں کیا تم اپنی بیوی پر پہلی بیوی پر تم اسے بدنام کر کے اب وہ بیوی پہلی بیوی پر ویسے پرچم ہے ایک نمبر کی اچھی بات دامن ہے اب کیا ہونا چاہ رہا بندہ بہر واپس لینے کے لیے یا دوسرا شادی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے کسی بھگا رہا ہے اور بھگانے کے اس کی کوئی ذریعہ نہیں ہے کیا کر رہا ہے پہلی بیوی پر بہتان لگا کر اسے دیکھ لی اس کے ساتھ گئی اس کے ساتھ بات کری دیکھا نہیں ہے اب زنا بھی ثبوت کے لیے کیسا اس کی گواہی دینا کیسا بتا دیا تھا پہلے میں تو خالی دوسری چیزوں میں گواہی الگ ہے زنا کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کا سسٹم بڑا الگ ہے نازک مسئلہ ہے اب نیک ہو تو اگر ہر بندہ اگر الزام لگاتا ہے تو کیسا ہے ہر عورت اگر الزام لگاتی ہے تو اس لیے زنا کے مسئلے میں گواہی عورتوں سے نہیں جائے گی دوسری بات زنا کے مسئلے میں اگر گواہی دینا ہے مرد ہونا وہ بھی مرد دو نہیں چار اور وہ بھی ان کی گواہی معتبر ہو عرب بھی ہر خیرہ نتو خیرہ گواہی نہیں دے سکتا اور بھی دیکھ کر رہنا ان جس شخص اس کے بارے میں زنا کی گواہی دینے والے کے خلاف میں وہ لوگ دیکھ کر رہنا ان اس کے ساتھ صرف بات چیت کرتی تھی سو نہیں جیسا صلاحی سرما ڈالنے میں ہوتی ہے یہ عورت اس مرد سے ویسا مبتلا ہو کے دیکھ کر رہنا گواہی دینے والے ویسا دیکھ کے تو یہ مسئلہ ہے نا اگر ایسا نہیں تو پھر بہت سارے ننن خاص بارے بول ڈالتی ہمارے بھابھی اس کے ساتھ دیکھنے کو بات کرتی ہے بول کر اور نبی اس لیے بتا دیتے کیسا ہمارے مینٹالٹی کو ہمارے نظام کو سامنے رکھا اللہ ہے حکم کی سے ننن بولتا تو بہت بدنام کرنا بولتا ایسا ہو سکتا تھا فطری طور پر عورت ہے نہیں عورت فطری طور پر سائنس بولتی ہے آج کی سائنس کہتی ہے فطری طور پر ایک عورت ہی سے نفرت رکھتی ہے اس کے علاوہ مرد سے ایک عورت نفرت نہیں رکھتی اگر اس کا مرد اسے چھوڑ بھی چاہو تب بھی اس سے اتنی نفرت نہیں ہوتی عورت کو نیچرل فطری طور پر اسے نفرت ہوگی دشمنی حد سے بڑھ کر ہوگی تو عورت سے ہوگی اس لیے اللہ نے کیا فرمایا زنا کے مسئلے میں اگر زنا کے مسئلے میں اگر گواہی دینا ہے کسی اور پر اگر نیک اور پر اگر الزام لگ گیا تو ہاں عورتیں گواہی دینے کے لیے آنے کی پرمیشن نہیں ان کو مرد ہونا اور وہ مرد دو نہیں چار ہونا دوسرا باقی کے مسئلے میں یا پھر نکاح کے مسئلے میں اس وقت دو لوگ گواہ ہو گئے تو بس وقت آتی ہے نکاح ہو جائے گا
لکھا پڑھی کے وقت پر 2 لوگ گواہی مسائل، لیکن اس مسئلے میں، اس نازل مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. دوسرا، اور مردوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ کیا، اور اس میں بھی 2 مرد نے 4 مرد کی گواہی. اور بھی ایسا دیکھ کر صلاحی جیسا سرما ڈالی میں ہوتی ہے، وہ اس عورت کو جس مرض کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے ان اس سے اطلاع کھول کر صلاحی سرما ڈالی جیسا ہوتی ہے، سب دیکھ کر گواہی دینے کی آ جانا، ورنہ پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. شریعت کا حکم ہے. جتنے لوگ بولیں گے ان اس مطلع کی بات کر یہ کر وہ کر ایسا بولیں گے، ثابت نہیں ہوا تو پھر ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر اسلامی حکومت ہے تو. اب پھر اس کے بعد پھر کیا، ان کی گواہی زندگی میں کبھی ان سے گواہی لیتے نہیں، انہوں گواہی کے لائق نہیں ہو. نکاح کے موقع پر یہ لوگ جو ایک اور پر اگر الزام لگا دیے، بہتان لگا دیے، اب ان کو نکاح کے موقع پر کوئی بھی گواہ نہیں ہے، چلو ان کو جو لوگ ایک اور پر الزام لگا دیے تھے کو 80 کوڑے مار دیے، یا پھر زنا ثابت نہیں ہو سکتا، چھوٹے باتیں بول کر ایک اور کو نئے اور کو بدنام کرنے کے لیے وہ بولے تھے، تو اب ان لوگوں کی گواہی زندگی میں کبھی ان کی گواہی معتبر نہیں. کتنا نقصان ہے دیکھو، ان 4 دن کی مطلب بول رہا رمضان کا ان کی گواہی معتبر نہیں، کچھ بھی گواہ دیکھو اتنا نازک مسئلہ ہے. دیکھو دین کیا اللہ کا دین ہے. دیکھو ہمارے معاشرت پر جب اللہ رہبری کر رہا ہے. دیکھو قرآن مجید میں دیکھو آج اللہ فرماتے ہیں اتخذونہ بہتانا، کیا تم ان عورتوں سے مال لینے کے لیے ان پر تم بہتان لگاؤ گے، الزام لگاؤ گے، بدنام کرو گے، یا پھر وَإِثْمًا مُبِينًا، یا صریح گناہ کر بیٹھو گے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ کیسا تم دیا ہوا مال واپس دے سکتے ہو. وقد افضى بعضكم الى بعض، جبکہ تم تمہاری پہلی بیوی سے میل ملاپ تعلقات محبت کے سب ہو گئے، اب تم یہ سب کو کیا کرنا چاہتے ہو. وقد افضى بعضكم الى بعض، تمام تک تعلقات محبتیں ہو گئی، اب پھر سب ہونے کے بعد پھر اب تم کیا کرنا چاہتے ہو. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اور ان عورتوں نے وہ بیوی تمہاری کیا کر دی، واخذنا لے لی تم سے، منكم تم سے لے لی، کیا لے لی، مضبوط وعدہ کر دی تم سے، عہد دے دی، کیا کر دی، تمہیں اسے مہر دے دی، تو کیا کر دی، اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دی. تمہیں یہ میل ملاپ ہے نہیں ہے، یہ حق زوجیت، یہ مہر کا بدلہ ہے. سوئی ہے اگر مہر ہے تو پھر یہ زنا ہو جاتا. پھر زنا میں نکاح میں فرق کیا ہے، بولنا کہ فرق ہے، اس میں سے فرق، یہ فرق تو یہاں مہر ادا کیا جاتا ہے، مہر ادا کیا جاتا ہے، یہ فرق یہ ہے. اب مہر دینے پر پھر عورت کیا کر دیتی ہے، عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دیتی ہے. تو یہ مہر اس کے حق زوجیت، اس سے محبت کے تعلقات قائم کرنے کا یہ بدلہ ہے. اب یہ سب ان مہر دے دیا، ان اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دی. جب یہ سود ہونے کے بعد پھر اب تم کیا کرنا چاہتے ہو، واپس صرف مہر واپس دینے کے لیے اس کا قتل کرنا، ستانا، اور الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ سب یہ گھٹیا کام ہے. ایسا نہ کو کرو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ سب حرکتیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی ہے. تمہیں مجھے ماننے والے بندو، تمہیں ایسی حرکتیں نہ کرو، اللہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں. اور کہا گیا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زمانہ جاہلیت کی جتنی حرکتیں آج ہم مسلمانوں میں موجود ہیں ان تمام حرکتوں کو ختم کر کے صحیح حق پر، سنت پر جینا مسلمانوں کو اللہ آسان فرمائے.